بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ضاعف أجر المجتهد على سهيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد تمثل مثالا غير لفيف، وعلى آله وصحبه الممتثلين الهامدين من غير نقص وتعلیل۔ آج ارشاد الصرف میں ہمارا 21واں سبق ہے، جس میں ہم دو علامت تانیث والا قانون، جسے ضربنا کا پہلا قانون بھی کہتے ہیں، وہ پڑھیں گے۔ دو علامت تانیث والا قانون، قانون کا نام ہے دو علامت تانیث والا قانون، اور اسے ضربنا کا پہلا قانون بھی کہتے ہیں۔ پھر اس قانون کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ بھائی تانیث کے دو علامتوں کا فعل کے اندر جمع ہونا بالکل ناجائز ہے، چاہے وہ دونوں علامتی تانیث جو ہیں وہ ایک جنس کے ہو یا چاہے مختلف جنس کے ہوں۔ اور اسم میں دو علامات تانیث کا جمع ہونا اس وقت ممنوع ہے جبکہ وہ دونوں ایک جنس کے ہوں، یعنی ایک جیسے ہوں۔ اور اگر وہ دو علامات تانیث مختلف الجنس ہو تو پھر اسم میں اس کا جمع ہونا جائز ہے۔ تانیث کے دو علامات کا فعل کے اندر جمع ہونا بالکل ناجائز ہے، خواہ وہ دونوں علامات تانیث ایک جنس کے ہو یا مختلف جنس کے۔ اور اسم میں اس وقت دو علامات تانیث کا جمع ہونا ممنوع ہے جبکہ وہ دونوں ایک جنس کے ہوں۔ اگر مختلف جنس کے ہوں تو پھر اسم میں ان کا جمع ہونا جائز ہے۔ یعنی دو علامات تانیث والا قانون جو ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک فعل سے متعلق ہے اور دوسرا اسم سے۔ پھر فعل میں جب دو علامات تانیث موجود ہوں گی تو وہ یا تو ایک جنس کی ہوگی یا مختلف الجنس کے، یعنی دو جنس کے۔ اور اسی طرح اسم میں بھی یہ دو صورتیں بنتی ہے۔ اب جب دو علامات تانیث فعل میں جمع ہو اور دونوں ایک جنس کے ہو تو ان کا جمع ہونا جائز نہیں۔ اسی طرح دو علامات تانیث جو فعل کے اندر جمع ہو اور دونوں مختلف الجنس ہو تو یہ بھی ناجائز ہے، جائز نہیں۔ اسی طرح دو علامات تانیث کا اسم میں داخل ہونا جبکہ وہ ایک جنس کے ہوں، یہ بھی جائز نہیں۔ اور اگر دو علامات تانیث جو اسم کے اندر جمع ہو اور دونوں مختلف الجنس ہو، یعنی دو جنس سے تعلق رکھتے ہو الگ الگ، تو پھر ان کا جمع ہونا جائز ہے۔ تو یہ تو اس قانون کی وضاحت ہوئی کہ بھائی دو علامات تانیث جو ہیں وہ فعل کے اندر تو مطلقاً جمع نہیں ہو سکتے، ہاں اسم میں اس وقت جمع ہو سکتے ہیں جبکہ وہ دونوں علامات تانیث مختلف ہو، اور اگر
وہ دونوں ایک جنس کے ہوں تو پھر وہ دونوں علامات تانیث اسم میں بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کی مزید وضاحت مثالوں سے ہوگی۔ فعل میں ایک جنس کی علامات تانیث کا جمع ہونا، تو بھائی ایک جنس کی مثال تو پورے کلام عرب میں موجود نہیں ہے، یعنی فعل کے اندر جب دو علامات تانیث جمع ہو اور وہ ایک جنس کے ہوں، اس کی مثال پورے کلام عرب میں موجود نہیں۔ ہاں، جب فعل میں دو علامات تانیث جمع ہو اور دونوں مختلف الجنس مختلف ہو تو اس کی مثال ہے ضربنا۔ ضربنا جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس کو ضربت سے بنایا، تو بھائی ضربنا جو ہے یہ اصل میں ضربت نہ تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بھائی ضربنا جو کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کو ضربتنا سے کیوں بناتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی ضربنا جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ضربت جو ہے یہ مفرد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور جمع جو ہے یہ فرع ہے مفرد کی، تو جمع جو ہے وہ مفرد سے بنتی ہے۔ تو بھائی ضربنا جو ہے یہ اصل میں ضربتنا تھا، پھر یہاں پر تانیث کی دو علامتیں جمع ہوئی، ایک تا اور دوسرا نون، اور وہ بھی فعل کے اندر۔ فعل کے اندر تانیث کی دو علامتیں تا اور نون جمع ہو گئی، پھر تا کو حذف کر دیا تو ضربنا بن گیا، تا کو حذف کر دیا تو ضربنا بن گیا۔ اب چار حرکات لگاتار جمع ہو گئی جن کا جمع ہونا ناجائز ہے، چار لگاتار حرکات کا جمع ہونا ناجائز ہے، اسے توالی اربع کا قانون کہتے ہیں۔ تو بھائی توالی اربع کے قانون کے مطابق یہاں پر چار حرکات کا لگاتار جمع ہونا ممنوع ہے، اس لیے نون کے ماقبل با کو ساکن کر دیا تو ضربنا ہو گیا۔ یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ نون جو جمع مؤنث کے لیے ہے وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ اس کا ماقبل جو ہے وہ ساکن ہو، تو یہاں پر با کو ساکن کر دیا تو یہ ضربنا ہو گیا۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفرد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ضربت، اب ہم اس سے ضربنا یعنی صیغہ جمع مؤنث غائب کا بنائیں گے، تو اس کے آخر میں نون جو جمع مؤنث کی علامت ہے وہ لگائیں گے، نون مفتوحہ، تو یہ بن گیا ضربتنا۔ اب اگر ہم ان میں دیکھیں تو یہاں پر تا اور نون یہ دونوں علامات تانیث میں سے ہیں، لہذا تا کو حذف کر دیا تو بن گیا ضربنا۔ اب یہاں پر توالی اربع والا قانون لگائیں گے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون جمع مؤنث کی جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ماقبل ساکن ہو، تو اس لیے با کو ساکن کر دیا تو ضربنا ہو گیا۔ تو یہ تو فعل کی بات ہوئی، آئیے اسم کی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسم میں ایک جنس کی علامات تانیث کا جمع ہونا اور اس کی مثال۔ اسم کے اندر تانیث کی دو علامتوں کا جمع ہونا تب ناجائز ہے جب دونوں ایک جنس کی ہو، اور اگر مختلف الجنس کی ہو تو پھر جائز ہے۔ تو پہلے کی مثال کہ جب اسم کے اندر دو علامات تانیث جمع ہو اور دونوں ایک جنس کی ہو تو اس کی مثال ہے ضاربات، جو کہ اصل میں ضاربتات تھا، پھر پہلی تا کو حذف کر دیا تو ضاربات ہو گیا۔ ضاربات اصل میں ضاربتات تھا کیونکہ اسے ضاربتن سے بنایا اور اس کے آخر میں الف تا بڑھا دیا۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضاربتن مفرد کا صیغہ ہے اور اس سے ہم جمع کا صیغہ بناتے ہیں، تو اس کے آخر میں
الف اور تا بڑھا دیتے ہیں تو یہ بن گیا ضاربتاتن. اب آخر میں جو تا ہے اور درمیان میں یہ دونوں تانیث کی علامتیں ہیں اور ایک جنس سے تعلق رکھتی ہے، یعنی دونوں ہی تا ہے اور اسم کے اندر ہے تو یہ ناجائز ہے، اس لیے پہلے تا کو گرا دیں گے تو یہ بن گیا ضارباتن. تو یہ مثال ہوئی اسم میں ایک جنس کی علامات تانیث کا جمع ہونے کی. تو یہاں پر پہلی تا جو ہے وہ ہم نے گرا دی دو علامات تانیث والے قانون کے تحت. آئیے اب اسم میں مختلف جنس کی علامات تانیث کے جمع ہونے کی مثال پڑھتے ہیں. تو بھائی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مختلف جنس کی علامات تانیث اسم کے اندر جمع ہو تو ان کا جمع ہونا جائز ہے. اور اس کی مثال ہے ضربیاتن جو کہ ضربا سے بنا ہے، ضربا سے ضربیاتن، اس طور پر کہ ضربا کے آخر میں الف اور تا علامت جمع مؤنث سالم کی لگا دی. تو جمع مؤنث سالم کی علامت جو کہ تا ہے وہ بھی مؤنث کی علامت ہے اور اس کے آخر میں ضربا کے آخر میں جو علامت تانیث ہے وہ الف مکسور ہے. تو بھائی دو علامات تانیث یعنی الف مکسور اور تا اسم کے اندر جمع ہو گئی، اور اس صورت میں کہ دونوں جو ہے وہ الگ الگ جنس سے ہے، یعنی دونوں ایک جنس کے نہیں ہے، ایک ہے الف مکسورہ اور دوسرا تا. تو اب یہاں پر کسی کو حذف نہیں کیا بلکہ الف مکسورہ کو یا مفتوحہ سے بدل دیا تو ضربیاتن ہو گیا. آئیے اسے سمجھنے کی مزید کوشش کرتے ہیں. اصل میں یہ تا مفرد کا سیاغ ضربا، پھر یعنی اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے جو کہ علامت تانیث ہے، پھر اس کے ساتھ جمع مؤنث سالم کی علامت یعنی الف اور تا بڑھا دیا. تو اب یہ اس میں دو علامات تانیث جمع ہوئی، ایک الف مکسور اور دوسرا تا جو آخر میں موجود ہے. پھر اس میں سے کوئی بھی حذف نہیں کیا لیکن جو الف مکسورہ ہے اس کو یا سے بدل دیا تو ضربیاتن ہو گیا. الف مکسور کو یا مفتوحہ سے بدل دیا تو ضربیاتن ہو گیا. تو بھائی یہ اسم کی مثالیں ہوئی. قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دو علامات تانیث وہ فعل کے اندر جمع ہو تو مطلقاً ان کا جمع ہونا جائز نہیں ہے، اور جب اسم کے اندر جمع ہو تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک جنس کے ہیں یا الگ الگ جنس کے. اگر ایک جنس کے ہیں تو پھر بھی جائز نہیں ہے، اور اگر الگ الگ جنس کے ہیں تو پھر جائز ہے. اب ہم اس قانون سے متعلق چند سوالات کریں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی ضربتنا میں دو علامات تانیث جمع ہوئے تو نون کو کیوں حذف نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تا کو تو حذف کر دیا لیکن نون کو حذف نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی نون جو ہے یہ تو جمع مؤنث کی علامت ہے، اس لیے اس کو حذف نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مقصود جو ہے وہ جمع مؤنث کا سیاغ ہی بنانا ہے، اور تائے تانیث کو اس لیے حذف کرتے ہیں کہ یہ وحدت کی علامت ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ نون کو حذف کرتے تو سیاغ واحدہ مؤنثہ سے التباس پیدا ہو جاتا، کیونکہ واحدہ مؤنثہ کا جو سیاغ ہے ضربت، اب اگر ہم یہاں پر بھی نون کو حذف کرتے تو یہ بھی ضربت بن جاتا، تو دونوں میں التباس پیدا ہو جاتا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی ضربتنا سے آپ نے تائے وحدت کو حذف کیا تو اس سے ضربنا بن گیا، پھر با کو ساکن کر دیا
नून को क्यों साकिन नहीं करते, आखिर बा को क्यों साकिन किया, नून को साकिन क्यों नहीं करते। ये तो ठीक है कि तवाली अरबा का कानून लगेगा कि 4 हरकत का लगातार जमा होना ममनू है, लेकिन यहां पर बा ही को क्यों साकिन किया। तो जवाब इसका ये है, पहला जवाब कि भाई नूनी मफतूहा जो है, नूनी मफतूहा वो जमा मुअन्नस की अलामत है, और किसी चीज की अलामत तगय्युर तबद्दुल को कबूल नहीं करती। नून के ऊपर फतहा है, नून मफ्तूहा जमा मुअन्नस की अलामत है, और किसी चीज की अलामत तगय्युर तबद्दुल को कबूल नहीं करती, इसी वजह से नून को साकिन नहीं किया। और दूसरा जवाब यह है कि नून मफ्तूहा जो कि जमा मुअन्नस की अलामत है, ये माक़बल साकिन चाहता है, इसीलिए बा को साकिन किया। तीसरा सवाल यह है कि भाई मुजारे के जमा मुअन्नस मुखातब के सिए यानी तदरिबना, इसमें यह कानून कैसे लगेगा। तदरिबना, तो जवाब इसका ये है कि तदरिबना जो जमा मुअन्नस मुखातब का सिया है, इसे हम सिया वाहिदा मुअन्नसा मुखातबा यानी तदरिबीना से बनाएंगे। तदरिबीना, सबसे पहले इससे नून एराबी गिराएंगे। तो यहां पर एक सवाल है भाई कि नून एराबी को क्यों गिराते हैं, तदरिबीना में नून एराबी को क्यों गिराते हैं। तो वजह यह है कि इसके आखिर में जो नून एराबी है ये मौरब होने की अलामत है, और ऊपर वाले तदरिबना के सिए में जो नून है, नून मफ्तूहा, वो जमा मुअन्नस मुखातब और नून ज़मीरी है जो कि मबनी है। और लाजिमी बात है कि मबनी में मौरब की अलामत कैसे बाकी रख सकते हैं, तो इसलिए नून एराबी को गिरा दिया, तो बन गया तदरिबी। तदरिबी में अगर हम देखें तो इसके आखिर में अब भी या साकिना जो कि तानीस की अलामत है वो मौजूद है। फिर हमने इसमें नून मफ्तूहा जो कि जमा मुअन्नस की अलामत है और ज़मीर फाइल भी है, उसको लगा दिया, तो बन गया तदरिबीना। अब 2 अलामत तानीस जमा हो गई, एक या साकिना और दूसरी अलामत नून जमा मुअन्नसा। तो या साकिना को गिरा दिया तो तदरिबीना बन गया। फिर नून जमा मुअन्नस जो है वह माक़बल सुकून चाहता है, तो बा को साकिन कर दिया, तो बाई तदरिबना बन गया। क्या बन गया, तदरिबना। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। वाहिद मुअन्नस मुखातब का सिया है तदरिबीना। अब इसके आखिर में जो नून है, नून मफ्तूहा, ये नून एराबी है, तो भाई सबसे पहले तो इसको गिरा देंगे, तो तदरिबी बन गया। फिर इसके साथ नून मफ्तूहा जो कि जमा मुअन्नस और ज़मीर फाइल की अलामत है, इसको लगा देंगे, तो इससे बन जाएगा तदरिबीना। फिर या साकिना और नून मफ्तूहा 2 अलामत तानीस जमा हो गई, तो इसमें से पहले या को गिरा देंगे, तो ये बन गया तदरिबीना। तदरिबीना। फिर नून जमा मुअन्नस की जो कि नून मफ्तूहा है वो माक़बल सुकून चाहता है, तो ये बन गया तदरिबना। तदरिबना। हमारा आखिरी और चौथा सवाल ये है कि भाई इत्नता अशरता,
عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اثنتا عشرتا میں ایک جنس کے دو علامات تانیث جمع ہے، لیکن قانون نہیں لگا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی آپ کا اعتراض ہی غلط ہے، کیونکہ یہاں اس نتا میں تا جو ہے یہ تانیث کی نہیں، وہ اس لیے کہ تائے تانیث کلمہ کے آخر میں آتی ہے، درمیان میں نہیں آتی۔ یہاں اثنتان مکمل لفظ مؤنث کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو یہاں پر جو اثنتا میں تا ہے یہ تانیث کی علامت نہیں ہے، تو گویا کہ آپ کا اعتراض ہی غلط ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔